ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے تم کو بھیجی کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو، اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف تھوڑا سا جھکتے، اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور دو چند موت کا مزہ دیتے، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے، اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے ڈگا دیں، کہ تمہیں اس سے باہر کر دیں، اور ایسا ہوتا تو تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا۔ روایتوں میں ہے ایک مرتبہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چونکہ آپ ہمارے دین اور ہمارے ان معبودوں کو برا کہتے ہیں، اس لیے آپ مکہ کی زمین چھوڑ دیں، اور حضور علیہ السلام کو نکالنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ان لوگوں کے مطالبات کیا ہوتے تھے۔ اب یہ بات اس پوری تفسیر میں ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اور معصوم سے گناہ ہونا محال ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے علم ازل میں جسے عصمت دی ہے، معصوم بنایا ہے، اس سے گناہ کو بھی جدا کر دیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محبوب اگر ایسا ہوتا تو پھر اے محبوب تم بھی ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ چونکہ قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خطاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، تو اس کی تفسیر ایسی ہو کہ منشأ الہی بھی سمجھ میں آ جائے اور مقام نبوت بھی اس کا ادب اور احترام بھی سلامت رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے معصوم پیغمبر،
آپ نے ترجمہ سن لیا اور قریب تھا کہ وہ تمہیں لغزش دیتے. خطاب حضور سے ہو رہا ہے اور ہماری وحی سے ہم نے آپ کی طرف جو اتارا اس سے تمہیں ہٹانے کی کوشش کرتے. قریب تھا کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو، اور ایسا ہوتا تو محبوب یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے. اور لولا ان ثبتناک لکدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اور اے محبوب اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے. آپ ذرا طرز دیکھیے، انداز دیکھیے، اور اس کو بیان ایسے کیا جائے کہ یہ مقام نبوت بھی ہے. اور یہ ذہن میں بات رہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور حضور تو سید المعصومین ہے، آپ سے گناہ ہو نہیں سکتا. ولولا، اے محبوب اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف شیئن قلیلا تھوڑا سا جھکتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں بھی دو مزہ چکھاتے، دونی عمر کا اور موت کا. وضیف الحیات وضیف الممات، دونی عمر اور دو چند موت کا مزہ دیتے. ثم لا تجید علینا نصیرا، پھر تم بھی ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے. وَإِن قَادُوا، اور بے شک قریب تھا کہ یہ تمہیں اپنی زمین سے ڈگا دیں، پھسلا دیں، نکال دیں، کہ تمہیں اس سے باہر کر دے. لِيُخْرِجُكَ مِنْهَا، اذن اگر ایسا ہوتا تو تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا. اب سنیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے معصوم، اے سید المعصومین، بے شک یہ کفار مکہ، ابو جہل ابن ہشام، امیہ بن خلف اور ان کے سرداران حجاز اپنے ہیلے بہانوں اور فریب کاری اور جھوٹی التجاؤں، فریادوں اور قسم قسم کی جو لالچیں لے کر آتے ہیں، دینے آتے ہیں، ایمان لانے کے غلط وعدے کرتے ہیں. یہ کر دو تو ایمان لے آئیں، وہ کر دو تو پکے مومن بن جائیں، اور بے جا دھمکیوں کے ذریعے کتنے قریب ہو گئے تھے. غور سے سنیے گا، کتنے قریب ہو گئے تھے کہ آپ کی نرم دلی، آپ کی رحمت عالمی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مومن بن جانے کی آپ کی خواہش، آپ کی تمنا، ان چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ لوگ قریب تھا کہ آپ کو آزمائشوں میں ڈال دیتے، لغزشوں میں ڈال دیتے. حضور کی تو خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مومن بنے، زیادہ لوگ میرے دین کی طرف آئے. تو ایسے ایسے منصوبے بنا کے آتے تھے کہ یہ کر دو تو یہ جماعت ایمان لے آئے، یہ کر دو تو ہم سردار ایمان لے آئے. تو ایک تو حضور کے دل میں زیادہ لوگوں کے ایمان کی خواہش، اوپر سے حضور کا رحمت عالم ہونا، اور دنیا کا سب سے زیادہ قلب مبارک نرم ہونا. تو قریب تھا کہ محبوب آپ کی ان صفت حسنہ سے یہ فائدہ اٹھا کر آپ کو آزمائشوں میں ڈال دیتے. اس کلام الہی اوحینا الیکا اور قرآن مجید سے ہٹا کر وہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وہی اتاری، وہ کلام، وہ باتیں جو ہم نے آپ کی طرف اتاری وہی کی، اور آپ کے قلب مبارک پہ جو ہم نے قوانین اتارے، وحی اتاری، اس سے
آپ کو ہٹا کر کسی اور چیز میں آزمائش کے طور پہ مبتلا کر دیتے۔ ان کفار کی یہ کتنی زبردست انوکھی شرارت تھی اور کیسی ان کی خبیثانہ چال و منصوبہ بندی تھی کہ اللہ اکبر، آپ ان کے کہنے اور زیادہ لوگوں کے ایمان لانے کی خواہش میں آ کر کہیں آپ ہم پر ایسی بات لگا دیں جو بات وحی کے خلاف ہو، جو بات وحی الہی سے بالکل غیر جدا مختلف ہو۔ اے محبوب، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ سمجھے آپ؟ ان کے منصوبے کے مطابق باتیں ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وَإِذَنْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا، اے محبوب اگر ان کے منصوبے آپ قبول کر لیتے، جبکہ ایسا ہونا نہیں ہے کہ آپ معصوم ہیں، اگر کر لیتے اور وہ بات لگا دیتے جو بات وحی کے خلاف ہے، جدا ہے، مخالف ہے، تو ان کے منصوبے پورے ہو رہے ہیں تو آہو بھگت بھی کرتے، لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو آپ کو گہرا دوست بنا لیتے۔ مگر آپ تو ہمارے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، اتخذتک خلیلا، محبوب ہم نے آپ کو دوست بنایا، اور رب کہتے ہیں اتخذت ربی خلیلا، حضور کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو دوست بنایا ہے۔ تو پھر کبھی بھی آپ اس دوستی سے ہٹنے والے تو ہیں نہیں، کیونکہ معصوم ہیں آپ۔ تفسیر میں آیا ہے، تفاسیر میں، اب ظاہر بات ہے یہاں بات حضور کی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھیں، اگر آپ کوئی ایسی بات دوسروں کے مزاج کے مطابق کریں جو اپنے دین کے خلاف ہو، تب تو وہ آپ کو بہت اچھا دوست بنا لیتے ہیں، آؤ آؤ اپنے پرسن میں بلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تو آج واہ واہ ہے۔ سرو دھرم سمان کے جو نعرے لگاتے ہیں، جو نعرہ اکبر نے اپنے دین الہی گھڑتے وقت لگایا تھا، آج بھی اگر آپ اپنے دین سے ہٹ کر غیروں کے منصوبے پورے کریں اور ان کی جو خواہشات ہیں، ان کی جو چالیں ہیں، ان چالوں میں آ کر ان کو تھوڑا اچھا بنانے کے لیے اپنے دین کے خلاف ان کے مذہب کی تائید میں تھوڑا سا بھی کام کریں، لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو ہمیں گہرا دوست بنا لیتے ہیں۔ تو بولتے ہیں ہاں تم ہی اچھا ہو، یہ مولوی مولانا خام فتنہ کرتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر، اس کو نہ مانو اس کو نہ مانو، سب بھائی ہیں، آپ ادھر آؤ ہم ادھر آئیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کچھ لوگ اپنی قیادت سنبھالنے کے لیے، اپنا نیترتو مضبوط بنانے کے لیے، اپنی سرداری اور جھوٹی شہرت کے لیے یہ کرتے بھی ہیں، ان کے دام فریب میں آ جاتے ہیں، اور دام فریب میں آ کر ان کے مذہبی عبادت خانوں میں جا کر سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، انہیں پھول بھی پیش کرتے، کیوں؟ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، ایسا کرو گے تو یہ گہرے دوست بن جائیں گے تمہارے، چاہتے ہی یہ ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سیاست کو بچانے کے لیے، اپنے دنیاوی جھوٹے مفاد کو بچانے کے لیے، اپنی جھوٹی دنیا کی چند دنوں کی شہرت کے لیے آپ کہیں پر بھی ماتھا ٹیکا، کسی کی بھی واہ واہ کر دیں، رب کے وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اور کبھی موقع ملے تو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ان کے معبود باطل کی بھی تعریف کر لیں، لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب تو وہ گہرے دوست بنا لیں گے، ہاں تم ہی اچھے ہو۔ اور یہ ہو رہا ہے اللہ اللہ نے پہلے ہی متنبہ کر دیا ان چیزوں سے، اور بتایا حضور کو جا رہا ہے
اے محبوب اگر ایسا ہوتا تو یہ آپ کو اپنا خلیل اپنا دوست بنا لیتے۔ بتاؤ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ رب اپنے محبوب کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ اور محبوب ایسا ہوتا لن تجید، اگر ایسا ہوتا اے محبوب تو ثم لا تجید علینا نصیرا، تو تم ہمارے مقابلے میں مددگار نہ پاتے۔ تو من و شما کی بات ہی کیا ہے؟ مگر محبوب تو معصوم ہے، سید المعصومین ہے۔ دنیا چاہتی ہے، اسلام کے علاوہ جتنے ہیں وہ چاہتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا رب نے سورہ بقرہ میں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ محبوب یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ جب تک آپ نصرانی نہ بنو تب تک نصرانی خوش نہیں ہو سکتا، جب تک یہودی نہ بن جاؤ تب تک یہودی خوش نہیں ہو سکتا۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ آپ سے راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ ان کا دین اختیار کر لیا جائے، تب راضی ہوں گے، باقی کبھی بھی راضی ہو نہیں سکتے۔ تو تفسیر میں آیا ہے ایک مرتبہ سرداران مکہ ابو جہل وغیرہ ابن ہشام، ابو جہل ابن ہشام اور امیہ بن خلف یہ پیش تھے، اور ایک پوری جماعت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور حضور پہ ایمان لانے کا وعدہ کرنے لگی۔ تو چند باتیں آپ مان لے تو ہم ایمان لے آئیں، ہمارا جھگڑا ختم۔ ایک یہ کہ ہمیں وہ نماز دی جائے جس میں رکوع نہ ہو، سجدہ نہ ہو، صرف قیام ہو، ہم جھکے نہیں۔ اب چونکہ بیان آ رہا ہے وہی چل رہا ہے کیسے کیسے ان کے ان کے کیسے کیسے جو ہے خواہشات تھی، یہ کر دو، اور کس طریقے سے ان کے مطالبات تھے، صفا مروہ سونے کے ہو جائیں، پہاڑ ہٹ جائیں، کھیتی باڑی کریں ہم اس زمین پہ، یہ سب تھا۔ ان میں تفسیر میں لکھا ہے بعض تفاسیروں میں کہ ہم ایمان لے آئیں، مگر یہ جو آپ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں ایسی نماز دو جس میں رکوع نہ ہو، سجدہ نہ ہو، صرف قیام، ہم جھکے نہیں۔ تو دل سے ایمان لے آئے۔ ایک یہ کہ آپ خانہ کعبہ میں اور ہمارے گھروں میں جو یہ ہمارے معبود نصب ہیں، تو ہم اپنے ہاتھ سے ان کو نہ توڑیں، ہم نہ توڑیں، یہ برقرار رکھے جائیں۔ تیسرا یہ کہ ہم یہ جو خانہ کعبہ میں اور ہمارے علاقوں میں ہمارے معبود نصب ہیں بت، 1 سال تک اجازت دیں کہ ہم اس پہ چڑھاوا چڑھائیں، اور وہ چڑھاوا 1 سال کے لیے ہمارے لیے جائز ہو جائے۔ چڑھاوا سمجھے نا، چڑھاوا سمجھے، ان کے نام پہ جو نظر و نیاز چڑھائیں ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہم کو اسلام میں ایسی امتیازی حیثیت ملے، شان ملے کہ ہمارے علاوہ دوسرے عرب یا غیر عرب کو وہ مقام نہ ملے، ہم سب سے الگ رہیں، ہماری ایسی حیثیت ہو کہ ہم کو ایک انوکھا مقام دیا جائے آپ کے دین میں۔ انوکھا مقام سے مراد ہم آپ کے بارگاہ میں یہ بلال ہیں، صہیب رومی ہیں، سلمان فارسی ہیں، عمار بن یاسر، یہ غریب فقراء مومنین ہیں، ان کے پاس ہم بیٹھیں گے۔ ہم جب آپ کے پاس آئیں تو آپ سب غریب مسلمانوں کو ہٹا دیا کریں،
ہم آئیں تو ہم ہی بیٹھے رہیں، ہمارے علاوہ سرداران مکہ کے سوا غیر سردار آپ کی بارگاہ میں نہ رہے، یہ ہماری پوزیشن رہے۔ اسلام کی خوبی یہی ہے کہ اسلام مساوات چاہتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچی تو سبھی ایک۔ یہی اسلام کا ایک بنیادی اس کی خوبی اور صفت ہے جو اسلام کو ساری دنیا سے ممتاز بنا رہی ہے۔ ورنہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ملک شام کا ایک عظیم الشان بادشاہ جو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مدینہ آیا ہے اور لاکھوں لوگ ایمان لے آتے اس کے ایمان لانے پر، مگر اسلام کا یہی دستور تھا جو رب نے فرمایا لن تجیدہ لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی باتیں، اللہ کے طریقوں میں تم کبھی بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جو قانون ہے وہ محمد کے لیے بھی ہے، وہ امت کے لیے بھی ہے۔ لن تجیدہ لسنت اللہ تبدیلا، وہ قانون یہ ہے، نماز نبی بھی پڑھے گا، نماز امتی بھی پڑھے گا۔ ہاں وہ خصوصیات وہ الگ بات ہیں، بعد حضور کی خصوصیات ہیں وہ الگ بات ہے، وہ آپ کا مقام ہے۔ وہ بادشاہ آیا تھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جبلہ بن اہم غسانی، جبلہ بن اہم غسانی، جس کا خوف اور ڈر ایسا تھا کہ کافی سالوں سے اہل مدینہ ڈرے رہتے تھے کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دے، لاؤ لشکر ایسا تھا۔ مگر تجارت کے لیے مکہ مدینہ کے لوگ شام میں جاتے تھے تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس بادشاہ کو خبر پہنچتی تھی اسلام کی خوبیاں۔ دور فاروق اعظم آیا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ اسلام لے آؤں، اسلام میں لے آؤں۔ اب وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھتا ہے، میں آ رہا ہوں۔ اس کے آنے سے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جس کا خطرہ تھا آج وہ خود اسلام کے دامن میں آ رہا ہے، تو بڑا خوشی کا ماحول ہو گیا۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اللہ اکبر۔ ساری رات ہوئی، باتیں ہوئی، اور وہ اپنے تاج میں اپنی دادی کا ایک ہیرا لگاتا تھا جو کبوتر کے انڈے کی طرح تھا، اتنا قیمتی تھا کہ اس وقت سلطنت روم وغیرہ میں بھی کسی کے پاس ایسا ہیرا و ایسی بالیاں نہ تھی۔ کہتے ہیں وہ کئی منزل دور ہے، فاروق اعظم کو سپاہوں کے ذریعہ خبر دی، فاروق اعظم خود اپنے سپاہیوں کے ذریعہ اس کا استقبال کرنے مدینہ کی سرحد پہ جاتے ہیں۔ اتنا عظیم بادشاہ، اور یہ اگر ایمان لے آتا ہے تو اس کا لاؤ لشکر، اس کے سپاہی، لاکھوں لوگ اسلام میں آ جائیں گے۔ واقعہ میں نے شاید بیان کر دیا ہے۔ اب آیا بات ہوئی اسلام کی خوبیاں، چرچا وچارنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر اسی دوران حج کا دن آیا، حج کے ایام آئے تو فاروق اعظم حج کے لیے نکلے تو یہ بھی لشکر کے ساتھ نکلا، ایمان لے آیا، حج کے لیے نکلا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ ایک فزارہ قبیلے کا ایک کسان تھا، کسان کا پاؤں اس بادشاہ کی لنگی پہ پڑ گیا، دوران طواف اس کی لنگی نیچے گر گئی، سطر کھل گیا، اس کو غصہ آیا اور اس نے طواف کے دوران اس کسان کو تماچا مار دیا۔ کسان نے فاروق اعظم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا، فاروق اعظم نے مقدمہ سنا، فیصلہ سنایا کہ انصاف یہی کہتا ہے کہ تم نے اس کو تھپڑ مارا، اس نے غلطی سے اس کا پاؤں تمہاری لنگی پہ پڑ گیا، تھپڑ مارا، اب انصاف یہ ہے کہ یا تو یہ تمہیں معاف کر دے یا یہ تجھے تھپڑ مارے۔ کہا اے عمر میں کون ہوں معلوم ہے؟ میری سلطنت، یہ لشکر، یہ روب و دبدبے، اور مجھے تو لگا تھا اسلام میں آ کر میرا بہت بڑا مقام ہو جائے گا،
اور مجھے آپ ایک کسان کے ذریعہ تھپڑ مروانے کا فیصلہ دلاتے ہیں، دیتے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں مجبور ہوں، میرے دین کا اصول یہی ہے، میرے مذہب کا قانون یہی ہے کہ وہ قانون ہی ہے جو ہمارے دین کو ساری دنیا میں ممتاز کرتا ہے۔ جو قانون ایک کسان کے لیے ہے وہ قانون شام کے سلطان کے لیے بھی ہے، جو قانون اہل مدینہ کے لیے ہے وہ قانون اہل فلسطین و شام کے لیے بھی ہے۔ کہتا ہے مجھے سوچنے کا موقع دے گا، سوچ لے۔ اپنی عزت کا خیال تھا، اللہ اکبر، رات کوئی وہ بھاگ گیا اور دوسرے علاقوں میں جا کے نصرانی بن گیا، مگر فاروق اعظم نے ذرا پرواہ نہیں کی کہ تو آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو نہیں آتا ہے دین میں اور تیرے یہ لشکر اور تیرے یہ لاکھوں لوگ اسلام میں نہیں آتا ہے، اسلام تو کچھ نہیں بگڑنے والا، اسلام تو صداقت سے قیامت تک چمکے گا۔ تمہارے آنے سے اسلام کو کوئی عظمت نہیں ملے گی، نہ تمہارے آنے سے لوگوں کو کوئی زیادہ فائدہ ملے گا، مگر قانون سب کے لیے ہے، اسلام کی یہی خوبی ہے، اسلام کا یہی وصف ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو یہ کہتے تھے، اور ایک یہ کہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ لگا کے بوسہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا کے بوسہ لے دیجیے، ایک مرتبہ انہیں ہاتھ لگا کر۔ اللہ اکبر، منصوبے تھے، اور یہ ساری چیزیں ان کے منصوبوں میں تھی، اور ان کے ارادے بڑے غلط تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا، ابو عبیدہ ابن جراح نے جب خط لکھا تھا فلسطین سے، یروشلم سے کہ آ جائیں، اور فاروق اعظم مدینے سے چل کر جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں، مقام زابیہ میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ مدینہ سے نکلے تھے، سفر کا انداز یہ تھا ایک منزل پہ غلام سوار ہوگا اور فاروق اعظم اونٹ چلائیں گے، ایک منزل پر جو ہے فاروق اعظم سوار ہوں گے، غلام اونٹ چلائے گا۔ انصاف کا یہ درس دنیا کے کسی جو ہے دین میں نہیں ملے گا جو انصاف کا درس اسلام، مذہب اسلام نے دیا ہے۔ جب وہاں پہنچے ہیں بالکل بیت المقدس کے قریب، اتفاق دیکھیے اونٹ پہ بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور چلانے کی باری عمر کی ہے۔ شور ہو گیا، امیر المومنین آ گئے، کتنے دنوں سے محاصرہ کیا تھا بیت المقدس کے، اس جو ہے بیت المقدس کا اور اس چرچ کا، مگر فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ کافی دن بلکہ مہینے گزر گئے تھے، پادری نے تجویز دی تھی اے سپہ سالار ابو عبیدہ اب کتنے دنوں تک یہاں ٹھہرے رہو گے، اپنے امیر کو بلاؤ تو بات چیت سے کوئی مسئلہ حل ہو، ورنہ تمہارے لوگ مارے جائیں گے، کچھ ہمارے مارے جائیں گے، مسئلہ حل نہ ہوگا۔ فاروق اعظم آئے، وہاں پہنچے ہیں تو قدرت کو ایک عظیم شان دکھانی تھی، شور ہوا، امیر المومنین آ گئے، مقام زابیہ بالکل قریب ہے، یہاں ابھی کے اعتبار سے 3-4 کلومیٹر سمجھ لیجئے۔ اب تو وہ مقام چونکہ اس کا نام تبدیل کر دیا گیا، خیر وہ ابو عبیدہ ابن جراح اور چند صحابہ استقبال کے لیے جاتے ہیں، ریسیو کرنے، اور بالکل جو ہے مسلمانوں کی جہاں چھاؤنی تھی، ٹینٹ لگائے تھے یروشلم فلسطین میں، اس کی طرف فاروق اعظم آئے تو خیمے سے سپہ سالار صحابہ دیگر نکل کر خیمے سے نعرہ بلند کرتے ہیں امیر المومنین آئے ہیں۔ عمر بن خطاب فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں اندر بیٹھے ہوئے چرچ میں، اور ان پادریوں کو پتا چلا کہ عمر آ گئے ہیں، نام تو سنا تھا اور صفتیں بھی بہت سنی تھی، اگر آئے ہیں وہ سارے لوگ اپنے چرچ کے اپنے عبادت خانوں کے چھتوں پہ چڑھ گئے اور دیکھتے ہیں کون عمر ہے جس کا روب و دبدبہ یہ ہے کہ مدینے میں بیٹھا ہے، مگر نام لیا جاتا ہے تو قیصر و کسریٰ کے کنگورے زمین پہ گر جاتے ہیں۔
کون ایسا باروب ہے جس کے نام سے ملک فتح ہو جاتا ہے، جس کے نام سے وقت کا رستم بھی لرزا جاتا ہے؟ گئے اوپر دیکھا تو لوگ کچھ پادری کہتے ارے یہ اونٹ پہ بیٹھا حبشی غلام یہ عمر ہے۔ دوسرا پادری جو تھا اپنی مذہبی کتاب کھولتا ہے، کہتا ہے یہ عمر نہیں ہے، یہ جو چلا رہا ہے اونٹ کی نکیل پکڑ کے وہ ان کا امیر المومنین ہے۔ کہ یہ کیسا؟ یہ تو پہلی بار ایسا دیکھا ہے۔ کہاں؟ اس میں لکھا ہے یہی صفت اسلام کی ہے جو اسلام کو زمانے میں ممتاز کر رہی ہے۔ اور کتابوں کے حوالے سے بتایا کہ ہمارے اگلے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب ایسا آدمی بیت المقدس فتح کرنے آئے اور جنگ کرو گے تو تمہاری نسلیں ختم ہوگی۔ ہمارے اگلے بزرگوں نے، پیشواؤں نے لکھا ہے کہ اس صفت کا آدمی جب بیت المقدس میں داخل ہو تو جنگ نہیں کرنا، صلح یہی ہے کہ بیت المقدس ان کے قبضے میں کر دو، یہی تمہارے لیے امن ہوگا، سلامتی ہوگی۔ نیچے اترے، میٹنگ ہوئی اور بغیر جنگ کے ساری بیت المقدس کی چابیاں عمر کے حوالے کر گئے۔ اللہ اللہ دی اذانیں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے اسلام کا وہ وصف۔ آج بھی وہاں یہ فقیر گیا 2 بار، آج بھی وہاں چرچ ہے اور سامنے مسجد عمر ہے۔ کیوں مسجد عمر ہے؟ دیکھیے بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں عرض کر رہا ہوں۔ جب نماز کا وقت آیا، ایک صحابی نے اپنے خیمے میں، اب یہ صلح وغیرہ ہو گئی، بیت المقدس کا قبضہ دے دیا۔ کتنا عظیم الشان کام لیا اللہ نے۔ ایک تو فاروق اعظم ہے، دوسرے فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی ہے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا ذوب تھا، ایسا دبدبا تھا کہ کہیں کھڑے ہو جاتے تو ان کا آنا ہی میدان کو، محاذ کو فتح کر لیتا تھا۔ آج بھی جب شام میں حضرت صلاح الدین ایوبی کی بارگاہ میں جاؤ نا، قبر میں آرام کرتے ہیں، مگر آج بھی وہ روب ہے کہ جب فاتحہ پڑھنے کے لیے اندر جاؤ تو خود بخود پسینہ آنے لگتا ہے۔ شان آنکھوں میں نہ جستی تھی جہانداروں کی، ہم کلمہ پڑھتے تھے چھاؤ میں تلواروں کی، تجھ سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی جب وفات پائی، اب یہ بزرگ و صالحین جنہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے لیے گزار دیا ہو اور ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ کا دین زمین پہ غالب آئے۔ جب حضرت ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کو شہید کیا، وہ انگریز کہتا ہے کہ جاؤ اب تو مر گئے، انتقال کر گئے، جاؤ سر الگ رہے جسم الگ ہے، اس کو جاؤ یہاں لے آؤ۔ تو سپاہی ڈر رہا تھا، کیوں ڈر رہا ہے؟ اب تو مر گیا۔ کہا یہ مسلمان ہے، کوئی بھروسہ نہیں، بغیر سر کے کھڑا ہو کے مار ڈالے گا۔ یہ حضرت سید علی سرکار مانڈل گڑھ کا قلعہ فتح کرنے گئے ہیں، اور اس راجہ نے ڈوکے سے جب آپ کے گردن پہ تلوار رکھی اور آپ کا سر تن سے جدا ہوا، سر ادھر ہے، اور 3 کلومیٹر تک بغیر سر کے حضرت سید علی سرکار اس راجہ کے پیچھے دوڑے، اور جب پکڑا تب جا کے اس کو مارا، پھر آپ کا جسم زمین پہ آیا۔ واقعہ قریب کا ہی ہے، اتنے سال، یعنی زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اشاق، آپ کے نائبین کی۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان پادریوں نے کہا، اذان ہوئی، جب کسی نے اذان دی تو آپ کہتے ہیں، آپ سے کہا کہ حضور آپ یہاں نماز پڑھیں گے؟ آئیے اب تو آپ کا ہو گیا ہے، اب آپ اس چرچ میں آ کے نماز پڑھ لیجئے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ اگر آج میں تمہارے چرچ میں آ کے نماز پڑھ لوں تو قیامت تک امت میں دلیل ہوگی کہ چرچ میں نماز پڑھا جا سکتا ہے۔ کتنا تدبر تھا، کتنی دور اندیشی تھی
جبکہ پڑھ لیتے مگر فکر میں جو تدبیر ہے، مستقبل پہ جو نظر ہے اور عاقبت اندیشی ہے، اللہ اکبر نہیں پڑھا۔ کچھ دنوں کے بعد اسی چرچ کے سامنے ایک مسجد بنائی، اس کا نام بھی مسجد عمر بن خطاب رکھا، آج بھی وہ مسجد ہے، وہاں نماز ہوتی ہے، اور یہاں چرچ میں آج تو ان کے قبضے میں ہے، تو چرچ میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے منصوبے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مکہ کے مشرکین آ کر کہتے ہیں کہ آپ جس طرح حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، ہمارے ان لوگوں کو بھی آپ ذرا ہاتھ لگا دیجئے، بوسہ معاذ اللہ۔ یہ ساتواں یہ کہ اگر ہمیں آپ نے جو یہ شان دی ہے، یہ الگ مقام دے دیا، اگر کوئی شخص آپ پر اعتراض کرے کہ آپ نے جو اعزاز و شان ان چند لوگوں کو دی ہے، کسی دوسرے اہل عرب کو نہیں دی، کیوں؟ تو آپ کہہ دیں کہ حکم رب یہی ہے، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ان کے 4 مطالبے تھے، ان کی سختی سے سرکار نے تردید کر دی، 5ویں پر آپ خاموش ہو گئے، 5ویں پر آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ کون سی؟ کہ جب ہم آئے تو آپ ان فقراء مسلمین کو ہٹا دیں، یہ غریب لوگ آپ کے دربار میں نہ رہیں، ہم ہی رہیں۔ خاموش ہو گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر۔ تو وہ سمجھے کہ شاید ہمارے مطالبات منظور کر لیے جا رہے ہیں۔ اور 6 اور 7ویں جو ان کے مطالبات تھے وہ تو بڑے سخت تھے، یہ جو میں نے بیان کی، اس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور حضور اٹھ کے چلے گئے۔ آقا جانے لگے، فاروق اعظم نے تلوار نکالی، کہا جاتے ہو کہ مار ڈالو؟ فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور اس کو برا بھلا کہا کہ نکلو یہاں سے ورنہ مار ڈالوں گا تم کو۔ تو اس وقت انہوں نے آقا کی بارگاہ میں، اور صحابہ تھے ان کے پاس، یہ جو جماعت آئی تھی سرداران حجاز کی، انہوں نے دوستی کا وعدہ کیا اور دولت دینے کا وعدہ کیا، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اپنی خوبصورت لڑکیاں دینے کا بھی وعدہ کیا، معاذ اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سب منصوبوں کو ٹھکرا دیا، اور کفار کی اس قسم کی حرکتیں ایک دفعہ نہیں مشرکین مکہ کی کئی دفعہ اس طرح ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، تم تو یہ دنیا کی چیزوں کی بات کرتے ہو، اگر آسمان سے چاند و سورج توڑ کر بھی میرے ہاتھوں میں دے دو تب بھی تمہاری بات نہ مانی جائے گی۔ ان آیت میں اسی کا ذکر ہے، لولا ان ثبتناک لقد کتا ترکنو الیہم شیئا قلیلا اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجید لک علینا نصیرا۔ اے محبوب نبی، اگر ہم نے ازل سے ہی تم کو معصوم نہ بنایا ہوتا، ازل سے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، یہ ازلی سے اللہ کے علم ازل میں ہے، اللہ کی طرح اللہ کا علم بھی ازلی ہے، ابدی ہے۔ تو جب اس کا علم ازلی ہے تو علم ازل ہی میں اللہ نے اپنے محبوب کو معصوم بنایا ہے۔ اے محبوب، اگر ازلی سے ہم نے تم کو معصوم نہ بنایا ہوتا اور قوت گناہ اور قوت خطا تم سے سلب کر کے تم کو مضبوط و ثابت قدم نہ کیا ہوتا، اور تم عام دنیا داروں کی طرح ان کی خواہشات رکھتے، تو بے شک اے محبوب تم ان کی ان بڑی بڑی لالچیں سن کر ان کی طرف جھک جاتے، لَتَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تم ان کی طرف جھک جاتے،
مگر نہ جھکیں اس لیے کہ ہمارے علم ازل میں تم معصوم ہو، ہم نے قوت گناہی تم سے سلب کر لیا ہے۔ جب قوت گناہی نہیں ہے تو محبوب تم سے گناہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ مگر اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور مائل ہو جاتا، اور محبوب اگر تم عام لوگوں کی طرح ہوتے تو تم بھی مائل ہو جاتے، مگر تم نہ عام ہو اور نہ عام لوگوں کی طرح ہو۔ محبوب تم نبی صاحب رسالت ہو اور تم معصومی نہیں سید المعصومین ہو۔ اس لیے ان لوگوں کی فریب کاریاں مکاریاں تھی ہی ایسی کہ بڑا سے بڑا رہنما ہو، لیڈر ہو، قائد ہو، قوم کا بیڑا اٹھانے والا ہو، سامنے جو لوگ لالچ دینے آئے ہیں ان کی باتیں ہی ایسی تھی کہ بڑا بڑا کچھ دیر کے لیے تو بک ہی جاتا، بک رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی قوم کا لیڈر قائد ہوتا، قوم کا کوئی سردار ہوتا تو ان لوگوں کی فریب کاریاں سن کر، ان کی یہ لالچ والی باتیں، ان کی یہ پیشکش، ان کے یہ مطالبات جو ہیں اور ان کی جو آفریں ہیں وہ سن کر بڑا سے بڑا قوم کا کوئی قائد ہی کیوں نہ ہو کچھ تو جھک جاتا، کچھ تو بک جاتا، اور جھوٹے دعوے دار جو ہوتے وہ پھسل جاتے۔ مگر محبوب آپ تو سچے نبی ہیں اور سچے انبیاء کرام کی شان ہے۔ مسلم برحق جو ہیں ان کی پہچان ہے کہ اللہ نے انہیں ابتدائی آفرینش ہی سے معصوم بنایا، جب سے بنایا پیدا کیا تب سے وہ معصوم ہے، اور معصوم کسی قسم کا گناہ نہیں کر سکتا۔ ارے لوگ تو بکنے والوں کی کمی ہے کیا؟ لوگ تو 15-20 ووٹوں کے لیے بک جاتے ہیں، لوگ 500 روپے کے لیے اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں، بکنے والوں کی کمی ہے کیا؟ لوگ ایک رکشہ کے لیے وہابی بن جاتے ہیں، ایک رکشہ کے لیے وہابی بن جاتے ہیں، ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ لوگ جو ہے 2-4 حسن کے پریوں کو دیکھ کر راضی بن جا رہے ہیں، وہ بنی نہیں رہے ہیں، ان کے اسٹیج پہ جا کر مسجدوں میں جا کر پھر شیعت کا پرچار بھی کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بڑے سے بڑے لوگ پھسل جاتے، مگر مرسلین برحق جو ہوتے ہیں، اللہ نے جنہیں مقام نبوت رسالت دیا، ان سے اس چیز کا توقع وقوع ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں۔ ورنہ بک رہے ہیں آج تو خریدنے والا چاہیے، قیمت صحیح ہونی چاہیے، بک جاتے ہیں۔ حفیظ جالندری کا ایک شعر ہے، اس نے کہا تھا بکتے جو چند رائی کوئی خاص غم نہ تھا، رونا تو یہ ہے کہ سالار قافلہ بک گیا۔ بکتے جو چند راہی کوئی خاص غم نہ تھا، رونا تو یہ ہے سالار قافلہ بک گیا، اظہار حق کا حوصلہ جاتا رہا حفیظ، انعام فن کی فکر میں فنکار بک گیا، انعام فن کی فکر میں فنکار بک گیا۔ تو کہتے ہیں نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہے، معصوم سے گناہ محال و ناممکن ہے۔ تفسیر قرطبی اور تفسیر فتح القدیر اور تفسیر خازن اور تفسیر صفوت التفاسیر وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، آپ کا قول منقول ہے، فرماتے ہیں معصوم ہونے کی وجہ سے آپ کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کی بات کی طرف مائل ہونا محال ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَلَوْلَا حرف امتناع لوجود ان امتناع رکن الیہم لعصمتہ تعالی، یعنی لو کا جو حرف امتناع ہے، لولا کا جو اللہ نے فرمایا اے محبوب اگر ایسا ہوتا، فرمائے نا اگر ایسا ہوتا 3 بار آیا، تو اب فرماتے ہیں لو لا کا حرف
امتناع وجود کو بتا رہا ہے. امتناع وجود یعنی جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے اگر ایسا ہوتا، اس کا جو وجود ہے اس کے امتناع کو بتا رہا ہے. لو کا حرف، لولا کا حرف کہ ایسا ہونا محال ہے، امتناع ہے، ممنوع ہے. کہ عصمت کی وجہ سے ان کی طرف ذرا بھی مائل ہونا ممتنع ہے، محال ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سارے ان آفر اور ان کے سارے ان دیے ہوئے مطالبات سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ان کو سن کے چلے جانا، دھیان نہ دینا، ہر ان کی پیشکش کو پائے استحقار سے ٹھکرا دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت اور محبوب رسالت پہ عظیم دلیل ہے. اگر ایسا نہ ہوتا، اور اگر ایسا ہوتا محبوب، اگر ایسا ہوتا کیا فرمایا؟ اذن لازقناک ضیف الحیات وضیف الممات. اور محبوب اگر ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور دو چند موز کا مزہ چکھاتے. یعنی بفرض محال. فرض محال یعنی ایسا ہو نہیں سکتا، ہونا محال ہے، مگر اس محال چیز کو فرض کر لو، اس کو تھوڑا سپوز کرو. اگر آپ جھک جاتے وقتی طور پہ بفرض محال، کچھ دنوں کے لیے یہ لوگ آپ کے دوست بن جاتے اور خوش ہوتے پھرتے اور اس پہ شادیانے بجاتے، لیکن دنیا دیکھتی کہ ہم تم کو کس طرح دنیاوی زندگی کی سختیاں اور موت کے بعد کی سختیاں دو گنی چکھا دیتے. اور پھر اے نبی تم لا تجیدو لک علینا نصیرا، اور پھر ہمارے مقابلے تم کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے، سہارا نہ پاتے. مگر ایسا ہوتا تو، مگر ایسا ہوا نہیں، نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ معصوم ہیں. ایسا نہ ہوا، نہ محبوب تم ان کی طرف جھکے، نہ ان کے دوست بنے، بلکہ محبوب ہم ہی نے تمہاری جو ہیں ازلی، ابدی، فرشی، عرشی، مکی، مدنی، عربی، عجمی، سفری، حضری، زمینی، آسمانی، ہر زمانے میں محبوب آپ کا ربی، آپ کا ناصر بھی ہے، مددگار بھی ہے، والی بھی ہے، اور آپ کو بچانے والا بھی ہے. آپ مکہ میں رہو تو ہم ناصر ہیں، آپ مدینہ میں رہو تو ہم ناصر ہیں، آپ سفر میں رہو، آپ حضر میں رہو، آپ عرش پہ رہو، آپ فرش پہ رہو، اور لوح و قلم کے قریب سے گزرو محبوب، آپ جہاں رہو، ہم آپ کے خالق، ہم ہی ناصر، ہم ہی مددگار. اور محبوب یہ کہتے ہیں، رب نے کہا لتخذو کا خلیل بنا لیتے، دوست بنا لیتے. محبوب ہم آپ کے خلیل ہیں، خلیل ہے. اپنے دوست کو ایسا خلیل بنایا کہ عرش و لامکہ بلا کر سب کچھ دکھا بھی دیا، سب کچھ دے بھی دیا، اور ایسا مقام دیا، ایسا مقام دیا، اور ایسی شان بے مثالی عطا فرمائی. اعلی حضرت کہتے کسر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہے. ایسا خلیل بنایا ہے کہ اللہ اکبر، کہ جہاں رہیں دوست اپنے دوست کا محافظ ہے نگہبان، واللہ یعصمک من الناس. اللہ کہتا ہے محبوب آپ غم نہ کریں، رب ہی آپ کا ان لوگوں سے محافظ ہے. اور اگر ویسا ہو جاتا جسے بیان ہوا تو ضیف الحیات اور ضیف الممات کا ذکر ہوتا، اس کا جلوہ، اس کی جو ہے اجاگری ہوتی. مگر ایسا نہ ہوا تو محبوب دن بدن ضیف حیات یعنی آپ کی دنیا کی زندگی کے ایسے حال گزریں، ہم ہر دن آپ پہ کرم بڑھا رہے ہیں، عطائیں بڑھا رہے ہیں، ذکر آپ کا بلند کر رہے ہیں. اور یہی نہیں، محبوب بعد وصال بھی
جب آنا ہے ایسی شان دیں گے کہ عرش بھی آپ کا، فرش بھی آپ کا، کوثر بھی آپ کا، سلسبیل بھی آپ کا، ایسا مقام محمود عطا فرمائیں گے جس کو اشارہ کریں اس کو دامن میں لے کے جنت میں چلے جائیں۔ یہ ضیف الحیات بھی ایسی ہے کہ یہاں ہم نے آپ کو دونی عمر دی، ایسی عمر یعنی نعمتیں دی کہ ہر آنے والا دین آپ کے کمال میں اضافہ کرتا ہے، آپ کی ذات میں، آپ کے ذکر میں، آپ کی بلندی میں اور آپ کے کمالات میں ایسا ذکر ہوا کہ رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کا ہر آنے والا وقت آپ کے پچھلے وقت سے بہتر ہے، عظیم ہے، اچھا ہے۔ ایسا کرم دیا، ذکر دیا، اللہ اکبر کے فرمایا رفعنا لک ذکر، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ رفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالے ہیں تیرے، ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو یہی ہے، تو ان ساری باتوں سے ثابت ہوا کہ محبوب اب دنیا میں کائنات عالم کے لیے تم ہی رسول، تم ہی نبی، تم ہی مرسل، اب صرف تمہاری ہی شریعت، تمہارا قانون، تمہارا دین، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری سب مہک، اے محبوب یہ سب تمہارے لیے ہے، اس لیے کہ ہم آپ کے آنے والے ہر وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا رہے ہیں۔ سب آپ کے لیے ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، مسیح و صفی، خلیل و نجی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق فری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے۔ اور کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ ایسا ذکر اونچا کیا، ہر آنے والا وقت یہی ہے ضیف الحیات کہ اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور ضیف الممات تو وہ ہے کہ اللہ اکبر حضور آج بھی قبر انور میں ایسا تصرف فرماتے ہیں کہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ تو یہ حال ہے وَإِن قَادُوا يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور محبوب قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے ڈگا دیں، کہ تمہیں اس سے باہر کر دیں، اور ایسا ہوتا وہ تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا ہجرت کا ذکر ہے، یعنی ایسا نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا، محبوب کا حکم خدا کا انتظار تھا، حکم رب ہوتا ہے، اور محبوب حکم رب سے مدینہ چھوڑتے ہیں، بے شمار حکمتیں تھیں، پھر 7 سال کا عرصہ گزرتا ہے، پھر اسی زمین میں آ کر محبوب اسی زمین کو فتح کرتے ہیں جہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ 7 سال کے بعد اسی زمین پہ بحیثیت سلطان جلوہ بار ہیں، بحیثیت فاتح ہیں، اور 10 سال کے بعد اسی مکہ میں جہاں ظلم کی انتہا لوگوں نے کر دی تھی، 10 سال نہیں ہوتے ہجرت کے کہ اسی مکہ کی ایک آبادی عرفات کے میدان میں حضور کھڑے ہیں، 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے، اور آقا کریم دین کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت پچھلے وقت سے بہتر ہے، عظیم ہے۔ آگے اسی کا ذکر ہے، ضیف الممات کے کڑی ہے، وَيَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور محبوب آپ کو رب قیامت میں ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب آپ کی تعریف کریں گے، جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا ذکر عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔